یہ دونوں ہرگز ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ملے گا۔ آپ دیکھیں قرآن کو اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ رکھا، علی مال قرآن والقرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، دونوں کو برابر رکھا۔ ثقلین ایک کتاب ہے، ایک یہ قرآن مرکز ہدایت ہے، مرکز طہارت ہے، پیغام الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ اب جب قرآن کا یہ شرف ہے تو اہل بیت کا بھی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان نظر الی علی عبادہ، علی کی طرف نظر کرنا عبادت، جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت ویسے علی کو دیکھنا عبادت۔ رسول کہتے ہیں اے سلمان تم کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر ہم سے آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے اور استغفار و توبہ کے بعد بھی انسان نا امید ہے، اب تلاوت قرآن کر رہا ہے تو یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، کفارہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے ہے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ محبت علی گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اگر قرآن کی تلاوت گناہوں کا کفارہ ہے تو محبت علی گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ جیسے قرآن ویسے اہل بیت۔ پھر رسول اللہ کہتے ہیں جنت کے دروازے کا حلقہ سرخ یاقوت کا ہے، سونے کے پتھر لگے ہیں، پتھر نہیں، پتھر جو اس کے اوپر جو ہے لگا رہتا ہے، یاقوت سرخ کا ہے اور سونے کے پترے لگے ہیں۔ جب اس کے حلقے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے تو وہاں سے کیا آواز نکلتی ہے؟ یا علی یا علی یا علی۔ قرآن مجید کو اگر کوئی انسان تعلیم کرتا ہے تو ہر حرف کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر حرف کے بدلے ایک گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہر حرف کے بدلے ایک درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ تو جیسے قرآن ویسے اہل بیت، تو یعنی ایک ایک حرف کے بدلے ایک ایک نیکیاں اور ایک ایک گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت کے لیے کیا کہا؟ محبت علی گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی جو تاثیر قرآن کی ہے، اگر قرآن کی تلاوت جو ہے گناہوں کو ختم کرتی ہے تو محبت علی بھی گناہوں کو ختم کرتی ہے۔ ذکر علی کا ثواب ذات اہدیت نے، رسول اللہ کہتے ہیں کہ ذات اہدیت نے میرے بھائی کو اتنے فضائل کا مالک بنایا کہ ان کی حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی آشنا نہیں۔ جو شخص فضائل علی میں سے، جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا سننا عبادت، ویسے ہی اہل بیت جو شخص بھی فضائل علی میں سے ایک فضیلت سنے، ابھی کیا کہا؟ حب علی نے عبادہ، ذکر علی نے عبادہ، محبت علی گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے،
اگر کوئی انسان ایک فضیلت بھی اس طرح پڑھے کہ اس پر عقیدہ بھی ہو، جب ہم بیان کر رہے ہیں کہ محبت علی گناہوں، اس پہ ہمارا عقیدہ ہے، یقین، تو اگر ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو اور جو ابھی بھی اس کے گناہ ہیں معاف کر دیتا ہے۔ جو شخص فضیلت علی میں سے ایک فضیلت لکھ ڈالی کسی کتاب میں، کسی مقالے میں، کسی اس میں، تو جب تک اس تحریر کی سیاہی روشنائی باقی رہے گی، عبارت باقی رہے گی، اس وقت تک ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اگر قرآن کا لکھنا ثواب تو فضیلت اہل بیت کا بھی لکھنا ثواب۔ جو شخص فضائل علی میں سے ایک فضیلت سنے، جیسے قرآن کا سننا عبادت، قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا دیکھنا عبادت۔ اب اگر کوئی فضیلت علی سنے، اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے کانوں سے کیا ہو۔ یہ ہے بالکل جیسے قرآن ویسے اہل بیت۔ کہنا آسان ہے لیکن اس کو سمجھنا، جب تک انسان احادیث کو، تاریخ کو، ساری چیزوں کو سامنے نہیں رکھے گا نہیں سمجھ سکتا۔ جو شخص فضائل علی میں سے ایک لکھی ہوئی فضیلت دیکھ لے، آپ نے کہیں بورڈ پہ دیکھا، کہیں کسی کتاب میں دیکھا تو اس نے جو ان گناہوں کو پروردگار معاف کر دیتا ہے جو ان آنکھوں نے کیا ہو۔ چہرہ علی کا دیکھنا عبادت، ذکر علی عبادت۔ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل و اکمل نہیں ہوگا جب تک دشمنان اہل بیت سے برات نہ کرے۔ کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک ولایت علی نہ ہوگی۔ اپنی مخلوقات میں جس پر میرا غضب ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے، میں اسے ولایت علی سے بے بہرا کر دیتا ہوں۔ کم حیثیت، کچھ نہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں۔ کہتا ہے میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری مخلوق میں سے جو بھی علی کا موالی ہے، جو بھی علی کا موالی ہے، اس کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا، اور جو بغض علی رکھتا ہے اس کو جنت میں داخل نہیں کروں گا، چاہے جو عمل کرتا رہے۔ محبت علی نعمت ہے، اطاعت علی فضیلت ہے۔ ملائکہ قرب علی کے خواہش مند رہتے ہیں، مولا سے قریب ہونے کے متمنی رہتے ہیں، خواہش مند رہتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں کیا؟ قربتن اللہ۔ قربتن اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ ملائکہ علی سے قریب ہونے کے خواہش مند رہتے ہیں، جن علی کے گرد طواف کرتے ہیں، جنات ہیں، مخلوقات، ان کے لیے طواف کرتے ہیں۔ جس گھر میں علی ہوگا وہاں برکتوں کا نزول ہوگا۔ روایات میں بھی کہ بچوں کا نام علی و محمد رکھیں۔ تو جن علی کے گرد طواف کرتے ہیں، جس گھر میں علی ہوں گے وہاں برکتوں، اسی لیے کہ تبرکن کبھی ذکر اہل بیت کر لو۔ مجلس امام باڑے تو بنے ہی ہیں مجلس کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ روز آپ وہیں پہ کریں، تبرکن کبھی 10 منٹ 5 منٹ، اس لیے کہ جہاں ذکر علی ہوتا ہے وہاں بھی ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، انبیاء، مرسلین، اہل بیت تشریف لاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ علی کی بدولت روئے ارض پر شادابی ہے۔ یہ جو ہریالی ہے، فصلیں ہیں، میوجات درخت ہیں، کیوں ہیں؟ انہی کی بدولت ہیں۔ علی کعبے کے مانند ہیں جس کی زیارت کو لوگ آتے ہیں لیکن وہ کسی کی زیارت کو۔ ابن عباس فرماتے ہیں، روایت کو نقل کرتے ہیں، وہ علماء قرۂ ارض پر، پوری کائنات میں، زمین کے خطے پر، انبیاء و مرسلین کے بعد شیعان علی سے افضل کوئی نہیں۔ کون شیعان علی؟ وہ شیعان علی جو فضائل علی کو نشر کرتے ہیں، اہل بیت کی فضیلتوں کو پہنچاتے ہیں،
کبھی کبھی ہم مجلس میں کوئی دو مولانا آ گئے، کسی دن واہ واہ قوالی پڑھ دی تو دستماج، ارے اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب آپ دیکھیں روایتوں کے جملے، اہل بیت سے روایات، اپنی کتابوں میں، دوسری کتابوں میں یہ چیزیں موجود، اس سے بھی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہم ان کی فضیلتوں کو سنتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر اہل بیت کی محبت بڑھتی ہے۔ جن علی کے گرد طواف کرتے ہیں، جس گھر میں ذکر علی ہوگا وہاں برکتوں کا نزول ہوگا، جس کی علی کی بدولت روح ارض پر شادابی ہے، علی کعبے کے مانند ہیں، جس کی زیارت کو لوگ آتے ہیں، وہ علماء جو فضائل علی اور عظمت علی کو چھپائیں گے، یقین رکھو کہ قرۂ ارض پر انبیاء و مرسلین کے بعد شیعان علی سے افضل کوئی نہیں، وہ شیعان علی جو فضائل اہل بیت کو نشر کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان پر رحمت خدا کا سایہ رہتا ہے۔ جو علماء یہ کام کرتے ہیں ان پر رحمت خدا کا سایہ رہتا ہے۔ ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اپنے لیے خود کرنا اور بات ہے۔ یہ اہل بیت کے ذکر کی بدولت اللہ ملائکہ کو پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی طرف سے استغفار کرتے رہو۔ تو ذاکر کا مقام کم نہیں ہے، بہت ہے۔ پھر کہتے ہیں استغفار کرتے، فضائل علی چھپانے والے کے لیے ویل ہو۔ فضیلت تو جانتا، بتا دیں گے تو ہمارے والے کا کم ہو جائے گا۔ ویل ہو، لعنت ہو، حیرت ہے کہ ایسے لوگ آتش جہنم پر کیسے صبر کریں گے۔ اس کے راوی مسلم ابن قیس ہیں اور رسول اللہ سے یہ پوری روایت جو میں نے بیان کی آخری سلسلے کی۔ مسلو، اور رسول اللہ کہتے ہیں مسلو علی فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ رسول فرماتے ہیں علی کی مثال لوگوں کے درمیان ایسی ہے جیسے سورہ قل هو اللہ احد کی قرآن میں، یعنی جس طرح سورہ اخلاص تمام قرآنی سورتوں میں اشرف اور اعلیٰ ہے کیونکہ وہ وحدت ذات خدا اور معرفت صفات الہی پر دلالت کرتا ہے، جو جملہ ذوات و صفات سے اشرف و اعلیٰ ہے۔ اسی طرح خلائق کے درمیان علی افضل اور اشرف ہیں، تمام کمالات۔ لہذا جو فضیلت آپ سورہ توحید کی دیکھتے چلے جائیں گے اس سے مولا متصل ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ 3 مرتبہ اگر کوئی سورہ توحید پڑھے تو قرآن ختم کر دے، تو یہ چیز جیسے اہل بیت ویسے قرآن، جو مقام اہل بیت کا وہی، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ان کی عکاسی قرآن نے کیسے کی، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہے، ان کی اپنی کوئی چاہت ہے ہی نہیں، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء الام کے سایوں کو ہمارے سروں پہ باقی فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ایوان انصار میں شمار وتقبل۔ سورہ طلاق 65 نمبر کا سورہ، اور جس کی پورے سورے کی تلاوت ہوئی تھی لیکن ترجمہ اور تفسیر صرف آدھا ہی پیش ہو پایا تھا، لہذا وہ آدھا جو رہ گیا تھا پچھلے ہفتے اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن نقول الحمد لله رب العالمين۔ گفتگو طلاق کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جس عورت کو طلاق دیا جائے اور جو مرد کسی عورت کو طلاق دے تو اس کے لیے کن کن چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے، ان باتوں کا ذکر یہاں کے اوپر کیا گیا ہے۔ اور یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام کی اچھائی ہے کہ اسلام نے تمام مسائل اور تمام احکام کو، یعنی انسانی زندگی میں جتنے بھی احکام پیش آتے ہیں ہر مسئلے کا حل اسلام میں موجود ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا حل اسلام میں نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ انسان خود حل کرنا چاہے، لیکن ہم کو ماننا ہی نہیں ہے، ہم کو قبول ہی نہیں کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی حل ہی نہیں۔ جب آپ کو ماننا ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ مان رہے ہیں تو اس کے لیے قرآن میں معصومین علیہ السلام کی روایات اور احادیث میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بچے کی ولادت سے لے کے اور میت کے قبر میں اتارنے تک تمام مسائل، تمام احکام، اور انہی میں سے ایک مسئلہ طلاق کا ہے، کیونکہ انسان بہرحال انسانی زندگی میں جہاں بہت سے مسائل ہوتے ہیں وہیں ایک مسئلہ طلاق کا ہے جو کبھی کبھی اور کہیں کہیں اور کسی کسی کے ساتھ پیش آ جاتا ہے۔ اب کبھی زیادتی مرد کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی زیادتی عورت کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی دونوں کی طرف سے ہوتی ہے، بات نہیں بن پاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بات نہیں بن رہی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ جو لوگ یا جو قومیں اسلام کے اوپر اعتراض کرتی ہیں طلاق کے حوالے سے، تو سوال یہی ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ حل تو آپ بتائیے۔ جب بات نہیں بن، ایک گھر میں رہنا ہے اور ایک گھر میں جب ہم نہیں رہ سکتے ہیں تو حل تو بتائیے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا کوئی حل تو ہوگا۔ اسلام نے اس کا حل بتایا کہ خوبصورتی کے ساتھ، اچھے اخلاق سے، اچھے انداز میں، ٹھیک ہے نہیں رہنا چاہتے ہیں آپ کہتے ٹھیک آپ اپنی اچھے سے زندگی گزاریے، ہم کو اچھے زندگی گزار لینے دیجئے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو عدت پوری ہونے کے بعد آپ دوسرا عقد کر لیجئے گا، اگر مجھے لگے گا تو ہم اپنا دوسرا عقد کر لیں گے، اس میں کوئی، آپ اپنی جگہ پر آرام سے رہیے، ہم کو اپنی جگہ پر آرام سے اور سکون سے رہنے دیجئے۔ یہ ایک حل ہے کہ جو اسلام نے بتایا۔ تو طلاق کوئی حکم نہیں ہے، طلاق ایک حل ہے۔ نماز حکم ہے، روزہ حکم ہے، زکوٰۃ حکم ہے، نکاح حکم ہے، نکاح حکم ہے، لیکن طلاق حکم نہیں ہے۔ طلاق ایک حل کا نام ہے کہ اب اگر خدا نخواستہ ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کرے انسان، تو اس کے لیے اسلام نے ایک حل بتایا۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ
ٹھیک ہے آپ اس کو طلاق دیجئے، لیکن طلاق دینے کے بعد بھی زیادتی مت کرنا. 3 مہینے تک اگر وہ گھر میں رہنا چاہتی ہے تو آپ روکیے گا نہیں کہ ٹھیک ہے تمہارا اختیار ہے، تم رہنا چاہتی ہو رہو. اب اگر اس 3 مہینوں کے اندر بھی بات نہیں بنتی ہے تو اپنا خوبصورتی کے ساتھ وہ اپنی جگہ پر، آپ اپنی جگہ پر. اور اگر 3 مہینے میں پھر کہیں سے کچھ محبت پیدا ہو جاتی ہے، حالات سدھر جاتے ہیں، کوئی مصالحت کی صورت نکل آتی ہے، چلیے آئیے بسم اللہ ہم ایک پھر نئی زندگی شروع کرتے ہیں، اور جو پچھلی غلطیاں ہوئی ہیں وہ دہرائی نہیں جائیں گی، اور ہم انشاءاللہ ایک نئی اور اچھے سے زندگی شروع کریں گے. اب طلاق کب دی جائے اس کے لیے بھی قانون بتایا کہ دیکھو جب عورت پاکی کے عالم میں ہو تو اس کو طلاق دینا، اور اگر نجاست کے عالم میں ہے تو طلاق صحیح نہیں ہوگی. اور اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہوگی وہ اس کے بچے کی ولادت تک ہوگی. جس دن بچے کی ولادت ہو جائے گی اسی دن اس کی عدت ختم ہو جائے گی طلاق والی. اب وہ دوسری شادی کر سکتی ہے. لیکن عام عورتیں وہ 3 مہینے تک انتظار کریں گی، یعنی 2 خون آنے کے بعد جب تیسرا خون آئے گا تو وہ عدت سے باہر ہو جائیں گی، اور اب وہ چاہیں تو کوئی دوسرا عقد، دوسری شادی کر سکتے. بہت سے لوگ طلاق کی عدت کو بھی میت کی عدت کی طریقے سے سمجھتے ہیں، اس کو کونے میں بٹھال دو، جبکہ میت کے عدے میں بھی کہیں کونے میں بٹھالنے کا حکم نہیں ہے کہ تم کوڑے میں بٹھا لو. اب کیا ہوا کہ کونے میں بیٹھی، کونے میں کہاں کے لیے بیٹھی ہے؟ اسلام نے تھوڑے کہا کہ اس کا بیچارے کا ایک تو انتقال ہوا شوہر کا، دوسرے اس کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے کہ اب وہ بیچاری نکل نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، کہیں آ نہیں سکتی، کہیں جا نہیں سکتی. یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ اسلام کا. اسلام کا بنایا ہوا نہیں، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، یہ ہماری اپنی رسم ہے، اسلام کی نہیں ہے. اسلام نے کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت کر جائے، انتقال کر جائے تو اس کے لیے میک اپ جائز نہیں ہے، رنگین اور بھڑکیلا لباس پہننا جائز نہیں ہے. اس عدت کے اندر 4 مہینے 10 دن جو اس کی عدت ہے، دوسرا عقد کرنا جائز نہیں ہے. یہ ہے عدت. ایک وہ 4 مہینے 10 دن تک عقد نہیں کر سکتی جس کا شوہر مرا ہو. دوسرے کہ رنگین اور بھڑکیلا لباس نہ پہنے کہ جس سے لگے کہ ارے یہ تو بالکل جیسے کہ عام طور سے کوئی بات ہی نہیں جیسے کوئی. اور میک اپ اور مہندی اور خضاب، یہ چیزیں جو ہیں حرام ہیں عدت کے اندر. باقی کہیں حکم نہیں ہے کہ وہ مجلس میں نہیں آئے گی، ماتم میں نہیں جائے گی، کسی عزیز کے یہاں کوئی انتقال ہو گیا تو پرسے میں نہیں جائے گی، یا کسی اپنے ہی میں کوئی شادی ہے تو شادی میں شریک نہیں ہوگی. ایسا کوئی بھی حکم شریعت میں، اسلام میں نہیں ہے. تو اسی طریقے سے طلاق. اب طلاق والے میں تو خالی ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے کہ دوسرا عقد نہیں کر سکتی. طلاق کی عدت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالی عدت کے اندر دوسرا عقد نہیں کر سکتی ہے بس. باقی اس کو نہ گھر کے اندر بیٹھنا ہے اور نہ کہیں بند کے رہنا ہے وغیرہ وغیرہ. اور ان مطلقات کو یعنی جن کو طلاق دی گئی ہو سکونت دو، جیسی طاقت تم رکھتے ہو، اور انہیں اذیت مت دو. عام طور سے ہوتا کیا کہ ٹھیک ہے چلو دیکھیں گے اب پتہ چلے گا، تو ہم طلاق دینے والا سوچتا ہے کہ اس کو اور تکلیف ہو، اس کو اور اذیت ہو، اس کو اور اب اس کو پتہ چلے کہ دیکھو کیسے رہا جاتا ہے اکیلے یا الگ ہو کے کیسے رہتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس کو اذیت مت دو، کہ اس طرح ان پر تنگی کرو، یعنی تم اذیت دو اور اس طرح تنگی کرو. اور اگر حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک انفاق کرو جب تک وضع حمل نہ ہو جائے. جب تک عدت ہے، عدت کے اندر تمہارا خیال رکھنا تمہارے لیے، اس کے لیے آسانی فراہم کرنا تمہارا فرض ہے. کس کا؟ شوہر کا، کہ اس کے لیے رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام کرے زوجہ کے لیے. اور اگر طلاق دی ہے اور حاملہ ہے عورت تو بچے کی ولادت تک اس کو گھر دینا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا وغیرہ وغیرہ وہ سب مرد کی ذمہ داری ہے. اور اگر حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک انفاق کرو. انفاق کا مطلب خرچ کرو جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے، یعنی اس کے یہاں ولادت نہ ہو جائے. پھر اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، کیونکہ اب تو تم الگ کر دیا تم نے.
اب کوئی اس کا خرچہ ورچہ تو تم دے نہیں رہے ہو کہ ہاں مہینے میں اور ہر روز یا اس کے کپڑے اور پانی اور کھانا اور سب دیتے تھے، گھر میں رہتی تھی تو ظاہر سب کچھ اپنا اسی کا تھا سب کچھ، تو الگ سے اجرت دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہاں گھر میں رہی ہے تو عورت کو الگ سے اجرت دی جائے. ہاں اس میں بھی ہے کہ اس مانگ لے کہ نہیں بھائی ہم تم دودھ پلائیں گے لیکن اس کی مزدوری الگ سے لیں گے، اس کا پیسہ الگ سے لیں گے، تو شوہر کے لیے اس کا دینا ضروری ہو جائے گا. اب طلاق کے بعد اگر وہ آپ کہتے ہو کہ نہیں دودھ تم ہی پلاؤ اور اپنے پاس رکھو، وہ کہتی رکھیں گے ہم بچے کو دودھ پلائیں گے لیکن اس کی اجرت لیں گے. اب وہ جتنی بھی اجرت آپ دونوں کے درمیان میں طے ہو مہینے کی، اسی کے لحاظ سے آپ اس کو اجرت دیں اور اسے آپس میں نیکی کے ساتھ طے کرو. نیکی کے ساتھ اجرت جو ہے وہ آپس میں نیکی کے ساتھ طے کرو. اب بہت زیادہ زیادتی نہ کرنے. عورت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اب تو تمہارا بچہ ہے، اب تم کو بتاتے ہیں کیسے تم پالو گے، کہ ہم 50,000 روپے مہینہ لیں گے. تو ظاہر سی بات ہے اس کی بیچارے کی 50,000 کی حیثیت ہی نہیں ہے، تو 50,000 تم کو کہاں سے لا کے دے دے گا تم کو مہینے میں. ہاں جو عام طور سے خرچ ہوتا ہے، جو بھی اپنا بنتا ہے، مل بیٹھ کے آسانی کے ساتھ اس کو حل کر لو، نیکی کے ساتھ طے کر لو. اور اگر آپس میں کشائش ہو جائے، کشاکش ہو جائے، تو دوسری عورت کو دودھ پلانے کا موقع دو. اب اگر آپس میں آپ کو بات نہیں بن رہی ہے، وہ کہہ رہی نہیں ہم اتنا لیں گے تبھی ہم رکھیں گے ورنہ لے جاؤ، تو ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا ہے تو آپ لے لو بچے کو، اور بچے کو لینے کے بعد کسی دوسری عورت کے حوالے کر دو، کسی دایا وغیرہ کے حوالے، کسی اور خادمہ کو بلا لو گھر میں کہ دیکھو بچہ ہے اس کی بھیا خیال رکھنا، 2-3 سال تم کو اس کی پرورش کرنا ہے، تم کو ہر مہینے مثلا ہم 5,000 روپے دیا کریں گے، تم آ کے اس کی خدمت کر دیا کرو وغیرہ وغیرہ. صاحب وسعت کو چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کے رزق میں تنگی ہے وہ اسی میں سے خرچ کرے جو خدا نے اسے دیا ہے. اگرچہ یہ آیت دیکھیں طلاق کے ضمن میں بیان ہوئی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو صرف طلاق سے مخصوص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی ہے، ہم کسی کا انتقال ہوا اس کے بعد ہم کھانا کھلا سکتے ہیں، ٹھیک بسم اللہ. نہیں وسعت دی ہے لیکن پھر بھی زبردستی کیے جا رہے ہیں. یہ ہے وسعت دی ہے، ٹھیک ہے اللہ بسم اللہ، لیکن نہیں ہے اور پھر بھی ایسا کوئی حکم نہیں ہے اور ایسی کوئی زبردستی نہیں ہے. وسعت دی ہے اللہ نے، آپ ٹھیک ہے آپ اپنے بیوی بچے باقی اور جو گھر والے ہیں ان کو آپ اپنا ٹھیک ہے اچھے سے اچھا کھلاؤ، اچھے سے اچھا پہناؤ، ان کو اچھے سے اچھا رہنے کا انتظام کرو ان کے لیے. لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں سے تنگی ہے تو اسی کے لحاظ سے اب ان کو بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے، بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے، گھر والوں کو. اب وہ الٹی سیدھی اور زیادہ ڈیمانڈ نہ کرنے لگے کہ نہیں صاحب ہم کو یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. تو کم سے کم اس کی آمدنی کے اوپر نظر رکھیں کہ اس کی آمدنی ہے کتنی کہ ہماری یہ ڈیمانڈ جو ہے پوری کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. کہ ہاں جتنی آمدنی ہے اسی کے لحاظ سے اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے. اسلام کے نظام عدل کا ایک رخ یہ بھی ہے، یہ تفسیر میں فٹ نوٹ ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. اسلام کے نظام عدل کا ایک رخ یہ بھی ہے. اسلام نظام عدل کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ عدل اور انصاف کے لحاظ سے ہیں، اس میں کہیں سے بے عدالتی اور بے انصافی نہیں ہے. اسی وجہ سے اسلام کا نظام عدل کہا جاتا ہے، یعنی ہر انسان کو جو جس کا حق ملنا چاہیے وہ اسے ملے. یہی عدالت ہے، یہی انصاف ہے. بچے کا جو حق ہے وہ اس کو ملے، جو عورت کا حق ہے وہ اسے ملے، جو اپنے عزیزوں کا حق ہے وہ انہیں ملے، جو جس کا حق ہے، جو شوہر کا حق ہے اسے ملے، جو زوجہ کا حق ہے اسے ملے. اسلام کے نظام عدل کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ انسان کسی حالت میں بھی انسانیت کو ہاتھ سے نہ جانے دے. انسانیت بہت بڑی چیز ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن پھر بھی وہ کنجوسی میں وہ خرچ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، کسی مریض کا علاج کرا سکتا ہے، کسی کی جان بچا سکتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کنجوسی سے کام لیتا ہے. اور اسی کی بنیاد پر
یہی مسئلہ طلاق میں بھی آتا ہے کہ اسی کی بنیاد پر طلاق کے بعد جو صورتحال پیدا ہوتی ہے یا طلاق کی جو نوبت آتی ہے اس میں ہوتی ہے. تو اسلام کے نظام عدل کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ انسان کسی حالت میں بھی انسانیت کو ہاتھ سے نہ جانے دے، اور طلاق کے بعد بھی اگر عورت سے بچے کی رضاعت کا کام لے، یعنی عورت سے بچے کے دودھ پلانے کا کام لے، تو اسے دودھ کی قیمت دے دے. یہ بھی نظام عدل ہے. اب ایسا نہیں کہ طلاق دے دیا تو لیکن نہیں، تم اب طلاق دے دیا ہے، بچہ تم نے پیدا کیا، لہذا تم پالو. پالے گی لیکن اس کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے. دودھ کی قیمت دے دے اور بلا سبب غربت کا بہانہ نہ کرے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہوتا ہے پھر بھی نہیں کرتے. ارے صاحب ہم کہاں سے لائیں گے؟ اگر ہے تم کو اللہ نے دیا ہے تو پھر کاہے کے لیے بہانہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہے ہو؟ دیا ہے اللہ نے تو ٹھیک ہے اپنا دو، اور اجرت جو ہوتی ہے، جو پیسے بنتے ہیں، اس کے لحاظ سے اس کو کرو. تو لہذا بلا سبب غربت کا بہانہ نہ کرے، بلکہ جس حالت میں پروردگار نے رکھا ہے اسی اعتبار سے خرچ کرے. اگر غریب ہے تو غریبوں کی طرح کرے، اور اگر صاحب وسعت ہے، اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اس طرح خرچ کرے جس طرح ایک صاحب وسعت کرتا ہے. اور بخل سے یعنی کنجوسی سے کام نہ لے کہ خدا کسی شخص کو بھی اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے جتنا اسے عطا کیا ہے، اور کنجوس کو ہرگز اللہ دوست نہیں رکھتا ہے. اب یہاں کے اوپر یہ جو آخری جملہ ہے اس میں بھی غور کیجئے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ نے مجلسوں میں بہت سنا ہوگا اس آیت کو. اللہ کسی بھی انسان کے اوپر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. آپ نماز میں دیکھ لیجئے، ہم نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، کہا ٹھیک ہے بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو. ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، کہا کوئی بات نہیں، 750 گرام گیہوں دے دو. حج پہ نہیں جا سکتے، اللہ نے دیا ہے لیکن حج پہ نہیں جا سکتے ہیں، مجبور ہیں بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، کہا ٹھیک ہے اپنا نائب بھیج دو، کسی کو نائب بنا لو، نائب بنا کے بھیج دو، وہ تمہاری طرف سے حج کرائے. اللہ کسی بھی انسان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. جو ہماری اندر قوت ہے، جو طاقت ہے، جو وسعت ہے، اسی کے لحاظ سے اللہ حکم جاری کرتا ہے اسلام میں. اور یہ بھی اسلام کا نظام عدل ہے کہ ہاں ہر چیز زبردستی واجب ہو جائے گی. اب ہم کیا کریں گے؟ اسلام نے یہی قانون طاقت کے بارے میں بھی رکھا ہے، اور یہی قانون مالیات کے بارے میں بھی رکھا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ طاقت کے سلسلے میں اسے لفظ وسع سے تعبیر کیا ہے، جو طاقت کا سب سے ادنا درجہ ہے، چھوٹا درجہ ہے. اور مالیات میں الا ما آتاہا سے تعبیر کیا ہے، جو انسان کو یہ احساس دلانے کے لیے کافی ہے کہ وہ جو کچھ بھی خرچ کر رہا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، اور نہ پروردگار نے زبردستی اس کے سر پر قانون کو لاد دیا ہے، بلکہ اس نے پہلے مال عطا کیا اور اس کے بعد خرچ کا مطالبہ کیا. اللہ ہی نے جو مال دیا ہے اسی مال میں سے خرچ کا مطالبہ کیا کہ تم خرچ کرو. اب جتنا تم خرچ کرو گے صحیح جگہ پر اتنا ہی اللہ تم کو دے گا، اللہ عطا کرے گا. تو صاحب وسعت کو چاہیے، یعنی جن کو اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے دیا ہے، ان کو چاہیے کہ اسی لحاظ سے خرچ کریں. اور جس کے رزق میں تنگی ہے وہ اسی میں سے خرچ کرے جو خدا نے اسے دیا ہے، کہ خدا کسی نفس کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے جتنا اسے عطا کیا گیا ہے. ان قریب خدا تنگی کے بعد وسعت پیدا کر دے گا. اگر انسان ہو سکتا ہے کہ بیچارہ مجبور ہو، تنگی میں ہو، سختی میں ہو، لیکن اگر وہ قانون الہی کو نظر میں رکھتا ہے اور جو کچھ دیا ہے اسی میں سے دل کھول کے وہ صحیح جگہ کے اوپر خرچ کر رہا ہے تو اللہ اس میں وسعت پیدا کر دے گا.
اور راستے بنا دے گا اور راستے کھول دے گا رزق کے آنے کے اور آسانیوں کے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے حکم خدا اور رسول کی نافرمانی کی، تو ہم نے ان کا شدید محاسبہ کیا۔ محاسبے کا مطلب یعنی بہت ہی سخت گرفت، پکڑ، حساب، اور انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا۔ آپ قرآن مجید میں اگرچہ ساری قوموں کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن بہت سی قوموں کو اللہ نے عبرت کے طور پہ، نصیحت کے طور پہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے، تاکہ آنے والے لوگ، آنے والی قومیں اس سے عبرت اور نصیحت۔ قوم عاد، قوم سمود، جناب صالح اور جناب ہود کی یہ دونوں قومیں ہیں، قوم نوح، قوم لوط، یہ سب قومیں ہیں، اصحاب السبت، اصحاب کہف، یہ سب مثالیں ہیں کہ جو قرآن مجید نے ہمارے لیے فراہم کی ہیں کہ تم ان واقعات میں غور کرو، یا جن بستیوں کے اوپر، جن قوموں کے اوپر، جن شہروں کے اوپر عذاب آیا ہے وہ کیوں آیا ہے، وہاں پر وہ کیا کر رہے تھے کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہاں کے اوپر عذاب آ گیا۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم بھی ایسے ہی کچھ گناہوں میں ملوث ہو جس کی بنیاد کے اوپر کہیں ہم بھی اس عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ عذاب خالی آسمان سے پتھر برسنا ہی نہیں ہے، عذاب خالی زمین کا دھنسنا ہی نہیں ہے، عذاب خالی گھروں کا گرنا ہی نہیں ہے، عذاب کئی طریقے کے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی دنیا میں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں کے اوپر ہمارے کیے ہوئے اعمال ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ہم کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، جبکہ وہ ہمارا کیا ہوا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے، وہ ایک عذاب ہی کی شکل ہوتی ہے۔ اب اگر جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ اگر نہ کیا ہوتا زندگی میں تو شاید آج ایسے حالات کا سامنا ہم کو نہ کرنا پڑتا۔ تو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عبرت لینے کی اور نصیحت لینے کی ضرورت ہے۔ وہ رسول جو اللہ نے ان کے لیے شدید قسم کا عذاب مہیا کر رکھا ہے، ہاں، پھر انہوں نے اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھ لیا۔ کون؟ وہ جو قومیں تھی جن پر اللہ نے عذاب کیا تھا، جو نافرمانی کی بنیاد پر عذاب میں مبتلا ہوئی تھی، انہوں نے اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھ لیا۔ کام کا جو عذاب تھا، کام کا جو اس کا بدلہ تھا، اس کا مزہ چکھ لیا، اور آخری انجام گھاٹا ہی قرار پایا، خسارہ ہی ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے شدید قسم کا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ لہذا ایمان والو اور عقل والو اللہ سے ڈرو کہ اس نے تمہاری طرف اپنے ذکر کو نازل کیا ہے۔ دیکھیں، جب اللہ کہیں کے اوپر بھی ڈرانے کی بات کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے، تم ایمان نہیں لائے ہو؟ اگر تم ایمان لائے ہو تو پھر اس پہ بھی ایمان لاؤ۔ اگر تمہارے پاس عقل ہے، تم دنیا بھر کی سوچ سکتے ہو، تو اس میں بھی سوچو، تم یہاں کے اوپر بھی غور کرو تھوڑا سا۔ وہ رسول جو اللہ کی واضح آیتوں کی تلاوت کرتا ہے کہ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ ایمان نور ہے، دین اسلام نور ہے، یہ قرآن نور ہے، اہل بیت نور ہیں۔ پیغمبر آئے کیوں آئے؟ تاکہ ان کو ضلالت و گمراہی سے نور کی طرف لائیں، اس اسلام کی طرف لائیں، اس قرآن کی طرف لائیں، اہل بیت کی طرف لائیں، نور کی طرف لے کر آئیں۔ اور جو خدا پر ایمان رکھے گا اور نیک عمل کرے گا، خدا اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اللہ نے انہیں یہ بہترین رزق عطا کیا ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا،
اور زمینوں میں بھی ویسی ہی زمینیں بنائیں، اس کے احکام ان کے درمیان نازل ہوتے رہتے ہیں تاکہ تمہیں یہ معلوم رہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے اور اس کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے، یعنی جو کہ اللہ نے کہا ہے کہ ساتوں آسمان، جبکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ سات سے مراد کیا ہے، یعنی یہ جو آسمان ہے ایسے ہی سات آسمان ہیں یا کیا مراد ہے، کیا ہے؟ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس طرح پروردگار نے متعدد آسمان بنائے ہیں، اب وہ 7 ہوں یا 7 سے زیادہ ہوں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ عربی میں 7 یا 70 کی گنتی کبھی کبھی کثرت کے لیے بھی استعمال ہوئی، زیادہ کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے۔ تو 7 اور 70 کا مطلب ہی ہوتا ہے یعنی 7 یا اس سے زیادہ۔ اسی طرح متعدد زمینیں بھی پیدا کی ہیں، اور 7 کی تعداد غالباً اس لیے بیان کی گئی ہے کہ اس دور کے لوگ انہی 7 آسمانوں ہی پر عقیدہ رکھتے تھے، جیسے آج ہم لوگ بھی جب بھی بات آتی کہتے 7 آسمان، اور اسی سے باخبر تھے، یا پھر کوئی اور مصلحت کام کر رہی ہو، ورنہ یہ تعداد موجودہ انکشافات اور اسلامی روایات کی بنا پر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی جو خود اسلامی روایات ہیں یا خود اس وقت جو سائنس نے ترقی کی ہے اس کے لحاظ سے جو انکشافات ہو رہے ہیں، تو اس کے لحاظ سے تو یہ جو گلوب کہے جاتے ہیں، دنیا ایک گلوب کی صورت میں ہے، تو ایسے ایسے نہ جانے کتنے عالم ہیں۔ تو اگر یہ 7 زمینیں یہ زمین مراد ہے تو اس جیسی تو نہ جانے کتنی ہیں۔ یہ تو ہوا میں معلق ایک شے ہے، کوئی پرت تھوڑے ہے کہ اس کے نیچے زمین، اس کے نیچے زمین، اس کے نیچے زمین۔ یہ تو فضا میں، خلا میں، اسپیس میں ایک گھومتا ہوا گولا ہے۔ یہ پوری زمین جو ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں، جو ہم لوگ، اور ہم پڑھتے کیا ہیں، کہتے کہ 7 زمینیں 7 آسمان، تو وہ 7 آسمان کون سے ہیں، وہ 7 زمینیں کون سی ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہوں، کہ جن کا یہاں پر ذکر ہوا ہے 7 زمینیں بھی اس سے زیادہ ہوں جو ذکر ہوا ہے، اور آسمان بھی شاید اس سے زیادہ ہوں، جن 7 آسمانوں کا تذکرہ یہاں کے اوپر کیا گیا ہے۔ 7 زمینوں کا ذکر صرف اس سورے میں کیا گیا ہے، اور اس سے مقصود میں خاصے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسا راز منکشف ہو، واضح ہو، جس کی طرف موجودہ انکشافات اشارہ کر رہے ہیں۔ شاید آگے دنیا اور بھی ترقی کرے، اور بھی پردے اٹھیں، اور اس کے بعد پتہ چلے کہ نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، خالی یہ ایک عالم نہیں ہے، ایسے ایسے نہ جانے کتنے عالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ جی، اب آج کی یہ سورہ طلاق کی گفتگو تمام ہوئی، اور جو لوگ تھے وہ تو تھے، اور جو نہیں تھے تو وہ چینل کے مادھیم سے اسے سماعت فرما سکتے ہیں، پچھلی گفتگو بھی اور آج کی گفتگو بھی۔ شاید اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کوئی ایسی صورت پیدا ہوئی ہو یا ہو رہی ہو، تو شاید یہ دونوں درس اس میں کچھ مددگار ثابت ہوں۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ بہرحال ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم اس مختصر سی اور چھوٹی سی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو علم اور عمل کے زیور سے آراستہ فرمائے۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرحومین اور وہ تمام مراجع، علماء، شہداء، صدیقین، صالحین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، ان کی ارواح کو بخش دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.